الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری آج گفتگو کتاب کے مطابق 16ویں سبق میں ہوگی، جو کہ فعل لازم اور متعدی کے بارے میں ہے۔ ادھر ہم پہلے ایک مقدمہ بیان کریں گے، اس کے بعد بیان کریں گے فعل لازم کیا ہوتا ہے اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے، اور ہم پھر دوسرے نمبر پہ بیان کریں گے کہ فعل لازم کو کیسے متعدی بنایا جاتا ہے۔ اس ترتیب سے ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو مقدمہ ہے اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے۔ یہ ہر قضیے میں، ہر واقعے میں ایسا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں ناصارا زیدن، زید نے مدد کی، یہاں پہ ایک فعل ہے مدد کرنا، نصر، اور ایک مدد کرنے والا زید، یہ فاعل ہے۔ آپ کہتے ہیں ذہب زیدن، زید گیا، یہاں پہ ایک فعل ہے ذہاب یعنی جانا، اور ایک ہے اس فعل کا کرنے والا جو کہ ہے زید۔ ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل۔ جو کام یا حدث وقوع پذیر ہوتا ہے اسے فعل کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اور ان دو سے ہٹ کے ایک اضافی چیز بھی ہوتی ہے جس پہ کام وقوع پذیر ہوتا ہے، جس پہ کام واقع ہوتا ہے، جس پہ فعل واقع ہوتا ہے، اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں اکلت خبزن، یا آپ کہتے ہیں اکل زید خبزن، زید نے روٹی کو کھایا۔ یہاں پہ اکلا فعل ہے، یعنی جو کام ہو رہا ہے کھانا، اکل اور کھانا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کھانے والا کون ہے؟ زید، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم فاعل کہیں گے۔ ابھی وہ چیز کہ جس پہ کھانے والا فعل واقع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ خبز یعنی روٹی۔ تو ہمارے پاس ہر جملے میں جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، اور اس سے اضافی چیز بھی ایک ہوتی ہے بہت سارے موارد میں، وہ ہوتا ہے مفعول بہ۔ جب یہ مقدمہ واضح ہو گیا تو ابھی آ جائیں ہم بیان کرتے ہیں فعل لازم کیا ہوتا ہے اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے۔ وہ فعل کہ جو مفعول بہ تک تجاوز نہ کرے، فعل لازم کہلاتا ہے۔ ذہب زیدن، زید گیا، یہاں پہ کام کیا ہے؟ جانا، ذہاب، اور جانے والا کون ہے؟ زید۔ ابھی یہ کام کس پہ واقع ہوا ہے؟ ادھر اس جملے میں بیان ہی نہیں کیا جا رہا، تو یہ کیا ہے؟ فعل لازم۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل سے مفعول بہ تک تجاوز کر جاتا ہے، تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ اس کی مثال ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ ضرب، ضرب، مارنا، یہ فعل ہے۔ زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے،
یعنی مارنے والا کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ وہ زید ہے۔ آمرن جس پہ یہ فعل وقوع پذیر ہوا ہے، جس پہ یہ فعل واقع ہوا ہے، مارنے والا وہ کون ہے؟ وہ امر ہے۔ تو یہاں پہ فعل مفعول بہ تک تجاوز کر گیا ہے، تو ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ متعدی۔ یہ ہمارا پہلا نقطہ ہو گیا۔ ابھی اگلا نقطہ ہم بیان کرتے ہیں، آیا جو فعل لازم ہے وہ لازم ہی رہتا ہے یا ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اسے متعدی بنا سکیں؟ تو علماء صرف کہتے ہیں کہ فعل لازم کو ہم فعل متعدی بنا سکتے ہیں، اور اس کے چند طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے اس کا باب افعال استعمال کر کے، باب افعال استعمال کر کے۔ مثلا ذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ خود گیا۔ اگر اس سے آپ باب افعال بنا دیں گے، جو کہ ہم نے پڑھا پیچھے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے، باب افعال بنا دیں گے اذهب، تو یہ متعدی بن گیا۔ اذهب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لے گیا۔ ذہب وہ گیا، وہ لے گیا۔ ادھر آپ کہیں گے اذهب زید امرن، جبکہ ذہب میں کیا کہتے ہیں؟ ذہب زید، زید گیا، اور گفتگو نہیں ہوتی، یہ مفعول بہ تک تجاوز نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ اذهب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لے گیا، مفعول بہ تک تجاوز کرتا ہے۔ اذهب زید امرن، زید امر کو لے گیا۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو جس کے ذریعے سے ہم لازم کو متعدی بناتے ہیں، باب تفعیل۔ اس کی مثال فارحہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ خوش ہوا، وہ خوش ہوا۔ فارحہ زیدن، زید خوش ہوا، خود زید خوش ہوا، یہ مفعول بہ تک تجاوز نہیں کر رہا، لیکن ہم اس سے بناتے ہیں فرحہ، اس نے خوش کیا۔ ہم کیا کہیں گے؟ فرحہ زیدن امرن، زید نے امر کو خوش کیا۔ تو جب ہم یہ فارحہ تھا لازم تھا، اس مفعول بہ کو نہیں چاہتا تھا، ہم نے اس کو فرحہ بنا دیا باب تفعیل کی طرف لے کے جا کے، تو یہ مفعول بہ کو چاہنے لگا۔ تیسرا طریقہ جو ہے جس کے ذریعے سے ہم فعل لازم کو متعدی بناتے ہیں، وہ ہے حرف جر۔ حرف جر یہ آپ انشاءاللہ نحو میں پڑھیں گے کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جو فعل کے معنی کو، جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل کے معنی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل سے گفتگو آئے گی، بس آپ کو بھی اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ حروف جارہ بھی لازم کو متعدی بنا دیتے ہیں۔ ذہب مثلا، اس کا مطلب ہے وہ گیا۔ ذہب زید بعمر، ادھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ذہب زید، زید گیا۔ ادھر یہ لازم والا ترجمہ آپ کرتے ہیں، آپ ادھر کیا کہتے ہیں؟ ذہب زید بعمر، آپ نے با لگا کے، با حرف جر کے ذریعے آپ کیا کیا؟ آپ نے اس کو متعدی بنا دیا۔ اس کا پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ زید امر کو لے گیا،
یہاں پہ ابھی ذہب والا فعل یہ مفعول بھی کی طرف تجاوز کر رہا ہے، زید اس کا فاعل ہے اور امر اس کا مفعول بھی ہے، معنی کے لحاظ سے امر اس کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جو فعل ہیں کبھی لازم ہوتا ہے یعنی فقط فاعل کو چاہتا ہے، مفعول بھی تک تجاوز نہیں کرتا، اور کبھی متعدی ہوتا ہے یعنی مفعول بھی تک تجاوز بھی کر جاتا ہے۔ اور اگر فعل لازم ہو تو اسے 3 طریقوں سے متعدی بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اسے باب افعال کی طرف لے جائیں، نمبر 2 باب تفعیل کی طرف لے جائیں، نمبر 3 اسے حرف جر کے ذریعے آپ متعدی کر دیں۔ ابھی آ جائیے اگلی بحث کی طرف۔ 17واں سبق کتاب کے مطابق ماضی معلوم اور ماضی مجہول۔ جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، فعل معلوم اور فعل مجہول۔ جو فعل لازم ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں نہیں بنتی، وہ ہمیشہ معلوم ہی استعمال ہوتا ہے، اسے مجہول استعمال کرنے کے لیے پہلے متعدی بنایا جاتا ہے کسی 3 طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فعل متعدی تقسیم ہوتا ہے فعل معلوم اور فعل مجہول کی طرف۔ فعل معلوم وہ ہوتا ہے کہ جسے فاعل کے لیے بنایا جائے، فعل معلوم وہ فعل کہ جسے فاعل کے لیے بنایا جائے۔ مثال کے طور پہ زید نامی بندے نے کسی انسان کی مدد کی، اور ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ ہمارا ہدف فعل کو لانے سے کیا ہے؟ یہ بتائیں کہ جس نے مدد کی ہے وہ کون ہے، تو یہ فعل معلوم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ناصرا زید، زید نے مدد کی۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس فعل مجہول ہوتا ہے جسے مفعول بھی کے لیے بنایا جائے۔ زید نامی شخص نے مدد کی ہے، مدد کس کی ہے؟ مثلا عمر نامی انسان کی۔ ہمارا مقصد یہ بتانا نہیں کہ مدد کرنے والا کون ہے، ہم فعل کو اس لیے لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ جس کی مدد ہوئی ہے، جس پہ مدد واقع ہوئی ہے وہ کون ہے، تو یہ فعل مجہول بن جائے گا۔ مثلا زید نے عمر کی مدد کی ہے تو ہم کیا کہیں؟ نصرا عمر، عمر کی مدد کی گئی۔ یہاں پہ ہم مدد کرنے والے کو بیان نہیں کر رہے، جس کی مدد ہو رہی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے۔ تو جب ہمارا مقصد ہو فاعل کو بیان کرنا، فعل معلوم ہوتا ہے، جب فعل کو لانے کا مقصد ہو مفعول بھی کو بیان کرنا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول ہوتا ہے۔ ابھی فعل معلوم بنانے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، لیکن فعل مجہول کیسے بناتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ فعل مجہول بنانے کا طریقہ، فعل معلوم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ماضی میں پہلے حرف کو بھی فتحہ دیتے ہیں اور آخری کو فتحہ دیتے ہیں۔ مثلا ضربا، آپ نے پہلے کو بھی فتحہ دیا، آخری کو بھی فتحہ دیا۔
لیکن جب آپ نے اسے فعل مجہول بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو آپ نے فتحہ کو ضمہ میں چینج کر دینا ہے اور عین الفعل کو کسرہ دے دینا ہے۔ ابھی اس کو ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں، یہ ہے معلوم، مجہول بنانا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ پہلا حرف جو ضاد ہے اس کے فتحہ کو یعنی زبر کو ضمہ میں یعنی پیش میں چینج کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ وو، اور جو عین الفعل درمیان والا کلمہ اس کے فتحہ کو ہم کسرہ میں چینج کر دیں گے، یعنی زبر کو زیر میں چینج کر دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ذوری، اور با اپنی حالت پہ رہے گا ذوری با، یہ فعل مجہول بن جائے گا۔ عالمہ سے کیا بنے گا؟ علیمہ۔ ناصارہ سے کیا بنے گا؟ نصیرا، اور اسی طرح سے یہ اس کا ماضی بنانے کا طریقہ ہے۔ یہ تھا ثلاثی مجرد میں بنانے کا طریقہ۔ اگر آپ ثلاثی مزید فی سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہم ہر باب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ باب افعال میں اکرامہ، ادھر کیا کریں گے آپ کہ اس کو مجہول بنانا چاہتے ہیں تو اس کے حمزہ کو ضمہ دے دیں گے یعنی پیش دے دیں گے، اور جو را ہے عین الفعل اسے کسرہ یعنی زیر دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ اک ریما، یہ فعل مجہول بن جائے گا۔ یہ باب افعال میں۔ باب تفعیل میں آپ کیا کریں گے؟ شرفا، آپ پہلے والے حرف کو ضمہ دے دیں گے، اس زبر کی جگہ یعنی فتحہ کی جگہ آپ ضمہ دے دیں گے یعنی زبر کی جگہ پیش دے دیں گے، اور اس جو را ہے جو مشدد حرف ہے اس کو آپ کسرہ دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ شریفہ، شریفہ، یہ بن جائے گا مجہول۔ اب یہ آ جائیں باب مفاعلہ میں، آپ کیا کریں گے؟ باب مفاعلہ یہ ہم نے پڑھا ہے، ضاربا، ضاربا، یہ اس کا معلوم ہے، ہم نے اس کا مجہول بنانا ہے۔ مجہول کیا ہے؟ ذو ریبا، مجہول ذو ریبا کیوں ہے؟ ہم نے پہلے والے حرف کو ضمہ دینا ہوتا ہے، جب ماضی کو ہم نے مجہول بنانا ہے تو فتحہ کی جگہ یعنی زبر کی جگہ پیش دینی ہوتی ہے۔ جب ہم نے ضاد کو پیش دے دی یعنی ضمہ دے دیا تو پھر ضمہ کے بعد الف نہیں آ سکتا۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے، الف ہمیشہ فتحہ کے بعد آتا ہے، الف ہمیشہ زبر کے بعد آتا ہے۔ ضمہ یعنی پیش اور کسرہ یعنی زیر، ان دونوں کے بعد الف نہیں آتا۔ تو یہاں پہ ہم نے جب ضاد کو ادھر پہ ضاد پہ ہم نے جب ضمہ دیا تو الف کو واو میں چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ جب ضمہ کے بعد الف آ جائے تو اس الف کو واو میں چینج کر دیا جاتا ہے، اور جب کسرہ کے بعد یعنی زیر کے بعد الف آ جائے تو اس کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس الف کو واو میں چینج کر دیا اور آخر سے پہلے والے حرف کو ہم نے کیا کر دیا؟ کسرہ دے دیا، تو کیا بن گیا؟ ماضی مجہول باب مفاعلہ سے۔ ابھی باب تفاعل کی طرف آ جائیے۔ باب تفاعل، مثلا تعہد، تعہد، یہ معلوم ہے۔ مجہول کیسے بنائیں گے؟ اس تا کو آپ ضمہ دے دیں گے، تعو، اور عین الفعل اور فاء الفعل یعنی پہلے حرف کو آپ ضمہ دے دیں گے، تعو، اور جو عین الفعل ہے ہا اس کو آپ کسرہ دے دیں گے، تعہی دا۔ اس طرح سے آپ پڑھیں گے، حرکتیں مزید واضح ہو جائیں، تعہی دا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ بن جائے گا باب تفاعل سے۔ ابھی آ جائیں اگلے باب، باب تفاعل سے۔ باب تفاعل، تعاہد،
تعاہدہ معلوم ہے، اس کو ہم نے مجہول بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ آپ اس تا کو کیا کریں گے؟ ضمہ دے دیں گے، اس عین کو بھی کیا کریں گے؟ ضمہ دے دیں گے، اور اس ہا کو کسرہ دے دیں گے۔ دیکھ لیں، آ جائیں میرے ساتھ۔ تو او ہی دا۔ اب اس الف کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا کہ الف ہمیشہ زبر کے بعد فتحہ کے بعد آتا ہے، تو ابھی یہاں پہ جب عین پہ ضمہ آ گیا یعنی پیش آ گئی، تو ہم اس الف کو واو میں چینج کر دیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ تعوہدا، تعوہدا، تعوہدا۔ یہ ہو گیا باب تفاعل سے۔ ابھی باب افتعال سے، باب افتعال معلوم کیا ہے اس سے؟ اکتسب، اکتسب۔ اس میں ہم حمزہ کو اور تا کو ضمہ دے دیں گے یعنی پیش دے دیں گے، اور سین کو جو عین الفعل ہے ہم اسے کیا دے دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، تو یہ مجہول بن جائے گا۔ کیسے؟ اک توسیب۔ ابھی آگے آ جائیے میرے ساتھ آپ باب انفعال کی طرف۔ باب انفعال معلوم اس کا کیسے بنائیں گے آپ؟ مثلا اس کی مثال انصرفا، انصرفا۔ مجہول کیسے بنائیں گے؟ آپ اس حمزہ کو اور فاء الفعل یعنی صاد کو آپ ضمہ دے دیں گے، پیش دے دیں گے، اور اس را کو جو عین الفعل ہے کسرہ دے دیں گے یعنی زیر دے دیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ انصرفا، انصرفا، انصرفا۔ آگے آ جائیے باب افعلال کی طرف۔ باب افعلال میں اس کی مثال دیکھ لیں، مرہ۔ اس میں ہم کیا کریں گے؟ حمزہ اور عین، حمزہ کو اور عین الفعل کو جو کہ میم ہے ہم ضمہ دیں گے، اور جو پہلا لام الفعل ہے اسے کیا دیں گے؟ ہم کسرہ دیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ مرہ، کسرہ دے دیا حمزہ کو، اس عین الفعل میم کو بھی کسرہ دے دیا، ہاں پہ سکون رکھ دیا ہم نے، اور اس پہلے لام کو ہم نے کیا کیا؟ کسرہ دیا، مرہ بن گیا۔ اصل میں تھا موریرا، موری را، تو چونکہ دو را اکٹھی ہیں تو ہم نے ان کو اکٹھا پڑھا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ ابھی آ جائیے اگلے باب کی طرف، جلدی سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ باب استفعال۔ معلوم کیا ہے اس کا؟ استخرجہ۔ اس کا مجہول کیسے بنائیں گے آپ؟ آپ حمزہ اور تا کو ضمہ دیں گے، اور جو عین الفعل را ہے اس کو کسرہ دے دیں گے آپ۔ استخرجہ، استخرجہ۔ ابھی آ جائیں پھر اس کے بعد باب افعلال کی طرف۔ احمارہ۔ اس میں کیا کریں گے؟ ہم حمزہ اور عین الفعل میم کو ضمہ دیں گے،
را اوح. اس کو جب ضمہ دیا تو ہم الف ضمے کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اس الف کو واو میں چینج کر دیں گے. احمو الرا، یہ پہلے را پہ کسرہ ہے، اصل میں تھا احموررا. چونکہ دو اکٹھے ہیں تو ہم نے اکٹھے پڑھ دیا ان کو. یہ بات ہوگی کہ باب فعلال. پھر اس کے بعد آ جائیں باب فعللا. دحرجہ، اس میں کیا کریں گے؟ ہم پہلے حرف کو ضمہ دے دیں گے اور آخر سے پہلے والے کو، پہلے لام الفعل کو ہم کسرہ دے دیں گے. کیا بن جائے گا؟ مجہول کیا بن جائے گا؟ دحرجہ. دحرجہ. پھر اس کے بعد ہے باب تفاعل. باب تفاعل، اس کو بھی آپ ایسے ہی کریں گے. تدحرجہ، کیا کریں گے آپ؟ اس تا کو اور دال کو ضمہ دے دیں گے اور اس را کو کسرہ دے دیں گے، یعنی زیر. تو ریجا مجہول بن جائے گا. تو ریجا مجہول بن گیا. یہ اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتا ہے باب افعلال. باب افعلال مثلا احرنجم. اس کو ہم کیسے کریں گے؟ حمزہ اور جو عین الفعل را ہے، ان دونوں کو ہم دے دیں گے ضمہ. آ جائیں دیکھ لیں. اوح رن، اور جو پہلا لام الفعل ہے جیم، اس کو ہم کسرہ دے دیں گے. اوحرن جی ما. یہ بن کے باب افعلال. ابھی ہمارے پاس ایک باب بچ گیا، اس کو ہم بیان کرتے ہیں باب افعلال. باب افعلال. اقشعر، اس کو کیسے کریں گے؟ آپ حمزہ اور عین الفعل شین کو ضمہ دے دیں گے اور پہلے لام کو کیا کر دیں گے؟ آپ کسرہ دے دیں گے. کیسے بن جائے گا؟ اوق، عین الفعل کون سا؟ شین. اقشو عرا. پہلا لام الفعل کیا تھا؟ عین. آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ کسرہ دے دیا. اقشو عرا. تو لہٰذا آج کے درس میں ہم نے پڑھا کہ بھئی ہمارے پاس فعل لازم ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے. جو فعل متعدی ہوتا ہے وہ معلوم بھی ہوتا ہے اور مجہول بھی ہوتا ہے. اور ہم نے ماضی مجرد، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ماضی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بھی سیکھا. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.